کافی ہو چکی تھی۔ میں دنیا سے بے خبر سو رہا تھا، نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا، جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپٹ خواہ۔ اپنے اعصاب کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ میں نے کہا جی سو رہا تھا، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر انہوں نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی، اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس وقت وہ سب ہسپتال میں موجود تھے اور وہ سب معمولی سے زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ لہذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ خالو اور میری چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے اور میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر ہی رک گیا تھا۔ بہرحال میں نے روانگی کا پروگرام بنایا۔ والد صاحب سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا جب میں گھر سے روانہ ہوا۔ ابھی میں نکلا ہی تھا کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ راتیں کافی طویل تھی، ابھی تک سڑکیں کافی روشن تھی، مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے کافی دور آ چکا تھا، لہذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ گاڑی نظر آ جاتی تھی، اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے کوئی جن بوت مجھے اپنی طرف اشارے سے بلا رہا ہو۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی حولہ کھڑا ہوا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی چور چکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا۔ بہرحال جب میں قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا، لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رک گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر کوئی بالوں والی چیز بیٹھی ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی، لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی خوفناک آنکھیں ہی مجھے دکھائی دے رہی تھی، سرخی رنگ کی تھی اور مجھے گور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھے گورتی ہی جا رہی تھی اور میں دہشت سے پھٹا جا رہا تھا۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا، سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ اسیر جا چکا تھا۔ ابھی پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہو رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح چلنے لگی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر قہقہے لگاتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی، اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہایت خوف زدہ ہو گیا اور میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بلند آواز سے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔
थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर हल्की होकर तेज़ी से रवां दवां हो गई। इसके बाद गाहे बगाहे ये तमाशा चलता रहा। कभी वो बला पीछे होकर आती, कभी मेरे साथ वाली सीट पर नजर आती, कभी कहके लगाना शुरू कर देती और कभी नहायत गुस्से से मुझे घूरती रहती। मैंने दुआओं का वेट जारी रखा और तेज़ी से गाड़ी भगाता रहा। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और फिर शहर के आसार नजर आने लगे। जो ही शहर के आसार नजर आए तो वो मखलूक यकायक गायब हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी मैं हस्पताल से 15 मिनट के फासले पर था कि मुझे फिर झटका लगा। रात की तारीकी और मूसलाधार बारिश में खालू एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़े नजर आए। मैंने ब्रेक पर पाँव दबाया तो गाड़ी सड़क पर दूर तक घिसटती चली गई। खालू तेज तेज चलते हुए आए और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर मेरे साथ बैठ गए। इतनी तेज बारिश में खड़े होने के बावजूद उनके कपड़े सूखे हुए थे। मैंने नहायत हैरत से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे थे, तो उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा यूं ही खड़ा था। वो बिल्कुल गुमसुम और खोए खोए थे, बातों के इंतहाई शौकीन और बात बात पर जोर से कहके लगाने वाले खालू बिल्कुल खामोश थे। सोच सोच कर बमुश्किल चंद अल्फाज अदा कर रहे थे। जब मैंने इनसे सबकी खैरियत पूछी तो वो गोया हुए। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, सब ठीक है, तुम फिक्र न करो। तुमसे मिले बगैर जाने का दिल नहीं चाह रहा था तो मैं चला आया। मैं हैरत से सोचने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर मैंने मजीद पूछना मुनासिब न समझा। मुझे लगा कि एक्सीडेंट ने इनके हवास को मुतासर कर रखा है। मैं खुद भी अस्पताल पहुंचने की जल्दी में था, लिहाजा मैंने और कुछ न पूछा। जब मैं अस्पताल की पार्किंग में पहुंचा और गाड़ी से उतरने लगा तो ये देखकर मुझे नहायत झटका लगा कि बराबर वाली सीट खाली थी और खालू वहां से गायब हो चुके थे। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी से उतर कर अस्पताल में दाखिल हुआ तो सामने ही मेरे वालिद नहायत दिल गिरफ्ता हालत में खड़े नजर आए। मैं खालू के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो खामोशी से तेज तेज चलते हुए मुझे अंदर ले गए। कमरे का मंजर देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। सामने ही बिस्तर पर खालू की लाश रखी थी, जो रोड एक्सीडेंट में मौका पर ही दम तोड़ गए थे। मैं तो हैरत से ये सोच रहा था कि अगर खालू एक्सीडेंट के वक्त ही इंतकाल कर गए थे तो अभी मेरे साथ गाड़ी में कौन था। क्या उनकी मोहब्बत इतनी ही शदीद थी कि मुझसे मिले बगैर जाने का दिल नहीं चाह रहा था। मैं उस वक्त अपने हवास खो बैठा था। मैं आगे बढ़ा और खालू की लाश को हाथ लगाना चाहा। जैसे ही मैंने खालू की लाश को हाथ लगाया, मेरे जिस्म को किसी ने हिलाया और वो अब्बू थे। वो कह रहे थे, उठो बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक शेयर भी करें और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए।